السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے پہلے آئے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ نبی اور اہل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و اصحابہ و حزبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام عشق محبت آقائے نعمت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حسن مجتبی سید الاسقیاء، حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا بحر موج ندا، اوج مہر ہدا بحر موج ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جیسا کہ اور احادیث کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ کی ولادت 15 رمضان 3 ہجری کو ہوئی۔ سید السادات صاحب کرامات امام شریعت و طریقت عکس جمال مصطفیٰ، نور چشم شیر خدا و خاتون جنت، آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب لقب تقی سید اور ریحانت النبی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے صحن میں تشریف فرما تھے۔
کہ حضرت اسما بنت عمیس نے آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری پہنچائی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی کے عالم میں حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت اسما سے فرمایا، اسما میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسما نے شہزادہ بطول کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا اور آپ کی آغوش رحمت میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کے جسم پر زرد رنگ کا کپڑا دیکھا تو فوراً اس کپڑے کو علیحدہ کر دیا اور حضرت اسما سے فرمایا کہ میرے شہزادے کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا کرو۔ چنانچہ حضرت اسما فوراً سفید کپڑا لے آئیں اور شہزادے کو اس سفید کپڑے میں لپیٹ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ اے علی تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں آپ سے پہلے اس فرزند کا نام رکھ لوں، تاہم اگر آپ اجازت فرمائیں تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ان کا نام حرب رکھوں۔ آپ نے فرمایا، ہم اس فرزند کا نام تجویز کرنے میں اللہ کے حکم پر سبقت نہیں کر سکتے کہ یکایک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سلام کے بعد اس فرزند کی ولادت پر آپ کو مبارکباد پیش کی اور فرماتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا۔ لہذا اس فرزند کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزند شبر کے نام پر رکھو، جس کے معنی حسن کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی اپنے فرزند ارجمند کا نام حسن رکھا اور پیدائش کے 7ویں دن سیاہ دھبوں والے سفید رنگ کے 2 مینڈھے ذبح کیے اور حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا۔ بعد شہزادے کے سر کے بال اتروا کر ان کے ہم وطن چاندی خیرات فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ مشابہت رکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن بن علی، یعنی کوئی شخص حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ تھا۔ ترمذی شریف کی بڑی مشہور حدیث مبارکہ جسے ہم بارہا سماعت کرتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك، یعنی حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، اور حضرت حسین سینے سے لے کر کے پاؤں تک
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جب یہ حدیث، جب یہ قول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن تھے، سر سے لے کر کے سینے تک، اور امام حسین سینے سے لے کر کے نیچے تک۔ جب یہ بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے گزری تو آپ فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور ایک جگہ یوں ارشاد فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی با اختلاف روایات فرمایا گیا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے، یہاں تک کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے وقت ان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے اس طرف سے اس طرف نکل جاتے۔ ابھی آپ احادیث کریمہ اس کے متعلق سماعت کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں ہے، اور وہ اپنی انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ڈال رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک ان کے منہ میں ڈالتے اور فرماتے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا۔ امام حسن آپ کے پہلو میں تشریف فرما ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجمع کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنے لاڈلے حسن کی طرف دیکھتے، اور فرمایا ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین، میرا یہ فرزند سردار ہے، اللہ تعالی اس کے ہاتھ سے دو بڑے گروہ میں صلح فرمائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چہیتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کہ آپ نے اس واقعے سے، اس حدیث سے اندازہ کر لیا کہ منبر رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ عنایت فرما رہے ہیں، اور آپ کے پہلو میں حضرت سیدنا امام حسن تشریف فرما ہے۔ آپ میرے آقا کبھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، کبھی حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور کبھی حسن کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، اور پھر میرے آقا نے فرمایا بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ فرزند سردار ہے، اللہ تعالی
اس کے ہاتھ سے 2 بڑے گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ ہم آگے بتائیں گے کہ وہ کون سے 2 بڑے گروہ تھے جس میں میرے آقا کی یہ حدیث بالکل ہو بہو صادق آ رہی ہے۔ وہ کون سے 2 گروہ تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہ کے اندر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے صلح فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث سنو ترمذی شریف کی، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ حضرت حسن بن علی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، کندھے پر بٹھائے ہوئے، آپ اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے، آپ اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں حضرت سیدنا حسن بن علی کو، کہ ایک شخص نے دیکھا کہ شہزادے ایک شخص نے دیکھا کہ حسن نبی پاک کے کندھوں پر جلوہ افروز ہیں، تو وہ شخص دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا شہزادے تم بہت اچھی سواری پر سوار ہو۔ سبحان اللہ، شہزادے تم بہت اچھی سواری پر سوار ہو۔ اللہ الصمد، جب یہ آواز رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، ارے تو نے یہ تو دیکھا کہ بہت اچھی سواری ہے، ذرا سوار کو بھی دیکھ لے کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، جیسی سواری ہے، سواری اچھی ہے تو سوار ہونے والا بھی کتنا اچھا ہے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے اور حضرت حسن کبھی آپ کی گردن پر کبھی آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور جب تک وہ خود نہیں اترتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں اتارتے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں ہوتے اور حضرت حسن تشریف لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کے اندر سے ہو کر دوسری طرف نکل جاتے۔ اللہ الصمد، یہ ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحوالِ فتاوی رضویہ، یہ حدیث پاک نقل کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے مکان پر تشریف لے گئے اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا، آواز دی، کہاں ہے حسن ادھر آؤ۔ تو حضرت زہرا بطول نے بھیجنے میں کچھ دیر کی تو میں نے سمجھا کہ انہیں ہار وغیرہ پہناتی ہوں گی یا نہلا رہی ہوں گی۔ اتنے میں امام حسن دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے، گلے میں ہار تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے اقدس بڑھائے، حضور کو دیکھ کر امام حسن نے بھی ہاتھ پھیلائے، یہاں تک کہ دونوں لپٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کر کے دعا دی، الہی میں اس سے دوست رکھتا ہوں، تو اس سے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اور اسے بھی دوست رکھ جو اس سے دوستی رکھے، اور اپنا دست اقدس حضرت حسن کے سینے پر رکھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت سیدنا امام حسن، اے اللہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ اور تو اسے بھی دوست رکھ جو امام حسن سے دوستی رکھتا ہے، جو امام حسن سے محبت کرتا ہے، جو امام حسن سے سچی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری حدیث مبارکہ کیا ہمیں اس بات کی وضاحت نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام، اللہ الصمد، وہ مقام ہے کہ مت پوچھو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ یہ احادیث کریمہ آپ نے سماعت کی، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مناقب علیاء کے اوپر فائز تھے۔ حضرت امام حسن کے مناقب
بے حد و بے شمار ہیں۔ آپ بڑے بردبار، حلیم الطبع، عزت و شان والے، پروقار، صاحب چشم و حشم تھے، صاحب جاہ و حشم تھے۔ آپ فتنہ و فساد اور خون ریزی کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ سخاوت میں بے بدل، بسا اوقات ایسی سخاوت سبحان اللہ کہ ایک شخص کو کبھی کبھی 1,00,000 درہم عطا فرما دیتے تھے۔ ایک شخص کو کبھی کبھی 1,00,000 درہم عطا فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ، 1,00,000 درہم عطا فرمانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ الصمد، مگر یہ سخی سخاوت والوں کا گھرانہ ہے، سخی والوں کا گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ، ارے یہاں اگر فریاد نہ سنی جائے گی تو کہاں فریاد سنی جائے گی؟ ابن سعد علی بن زید بن جدعان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جتنا مال تھا 2 مرتبہ اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ الصمد، اور فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آدھا آدھا مال راہ الہی میں خرچ کر دیا۔ ایسی سخاوت تھی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ الصمد، کہا گیا یہ بھی کہ ایک مرتبہ ایک ضعیفہ خاتون نے حضرت حسنین کریمین کی دعوت کی۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے مگر تفصیلاً آپ سنیں۔ اس بوڑھی عورت نے دعوت کی تو آپ نے اسے 1,000 دینار اور 1,000 بکریاں عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد وہ بوڑھی عورت امام حسین کے پاس آئی تو پوچھا امام حسین نے کہ تجھے حسن نے کیا دیا؟ کہا 1,000 دینار اور 1,000 بکریاں۔ تو امام حسین نے بھی اسے 1,000 دینار اور 1,000 بکریاں عطا فرما دی۔ حاکم نے حضرت عبداللہ بن عبید بن عمر سے روایت کی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر سواری کے 50 حج پیدل فرمائے ہیں۔ بغیر سواری کے 50 حج پیدل فرمائے ہیں، 25 حج پیدل فرمائے، 25 حج پیدل فرمائے۔ حالانکہ اونٹ بڑے مضبوط قسم کے اور بڑی اعلیٰ نسل کے آپ کے پاس موجود ہوتے، لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے اور پیدل ہی یہ راستہ طے فرماتے۔ جب لوگوں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا کہ اے حسن کیا بات ہے، تمہارے پاس سواریاں بھی موجود ہیں، اونٹ بھی موجود ہیں، گھوڑے بھی اعلیٰ قسم کے موجود ہیں، پھر آپ پیدل سفر کیوں کر رہے ہو؟ تو فرمایا آپ نے مجھے اپنے رب سے اس حال میں ملتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کے گھر کی طرف پیدل نہ جاؤں۔ اللہ الصمد، یعنی سواری پر بیٹھ کر کے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس حال میں اپنے رب سے ملوں کہ سواری پر بیٹھ کر کے جا رہا ہوں، مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میں پیدل چل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اور اپنے رب کو، اپنے رب کی بارگاہ میں پیدل چل کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔ پیدل چلتے چلتے آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے۔ اللہ الصمد، آپ حج کے لیے پیدل سفر کر رہے تھے، ایک مرتبہ کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا۔ آپ کے کسی غلام نے عرض کیا کاش آپ کسی سواری پر سوار ہو جاتے تاکہ ورم کم ہو جائے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول نہ کی اور فرمایا جب تم منزل پر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی غلام ملے گا جس کے پاس کچھ تیل ہوگا، تم اس سے خرید لینا۔ جب منزل پر پہنچے تو حبشی دکھائی دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا یہ ہے وہ حبشی جس کے متعلق میں نے بتایا تھا، جاؤ اور اس سے تیل خرید لاؤ اور قیمت ادا کر کے لاؤ۔ جیسے ہی وہ غلام حبشی کے پاس گیا اور اس سے تیل طلب کیا تو اس نے پوچھا یہ تیل کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خرید رہا ہوں۔ اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ جب وہ حبشی آپ کی خدمت میں پہنچا تو کہا میں آپ کا غلام ہوں، تیل کی قیمت نہیں لوں گا، آپ بس میری بیوی کے لیے درد ذہ میں جو
مبتلا ہے اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک صحیح العادہ بچہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا جا اپنے گھر, اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسا ہی بچہ دیا ہے جیسا تو چاہتا ہے. سبحان اللہ. وہ حبشی گھر گیا اور دیکھا کہ اس کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک فرزند عظیم عطا فرمایا. یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دوسری مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک بار آپ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ کا گزر کھجوروں کے ایک ایسے باغ میں ہوا کہ جس کے سارے درخت خشک ہو گئے تھے. آپ نے اسی باغ میں ڈیرا ڈال دیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باغ کے ایک درخت کی جڑ میں اور ابن زبیر کے لیے دوسرے درخت کی جڑ میں فرش بچھا دیا گیا. حضرت ابن زبیر نے فرمایا اے کاش اس نخلستان میں تازہ کھجوریں ہوتی جنہیں ہم کھاتے. اے کاش اس نخلستان میں اس باغ میں تازہ کھجوریں ہوتی جنہیں ہم کھاتے. اللہ الصمد. کاش تازہ کھجوریں ہوتی جنہیں ہم کھاتے اس نخلستان کے اندر. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تازہ کھجوریں چاہتے ہو, کیا تم تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابن زبیر نے کہا ہاں. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زیر لب کچھ کہا جو کسی کو معلوم نہ ہوا. فوراً کھجور کا ایک درخت تر و تازہ ہو گیا اور اس میں فوراً پھل لگ گئے اور اس کے پھل بھی فوراً پک گئے. اس میں تازہ کھجوریں لگ گئیں. ان کا ساتھی شتربان بولا واللہ یہ جادو ہے, واللہ یہ سحر ہے, واللہ یہ جادو ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ فرزند رسول کی دعا کا اثر ہے. اللہ سمجھ. پھر لوگوں نے کھجور کو درخت سے توڑا اور سب نے خوب شکم سیر ہو کر کے کھایا. یہ ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. کیا کیا شان ذکر کی جائے. اللہ سمجھ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عرف والا شان ہے, بڑی عظمت والے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فروز ہوئے. 40,000 اہلیان کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی. آپ 6 ماہ تک منصب خلافت پر فائز رہے. اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوفہ آئے تو کئی ایک شرطوں کے ساتھ آپ نے یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی. یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کو سپرد کر دی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلح کے بعد وہ حدیث آپ سنیں جو آپ نے پیچھے سنی کہ میرا بیٹا سردار ہے, ان قریب اس کے ذریعے سے 2 بڑے گروہ میں صلح ہوگی. میرے آقا غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا. اس لیے اس حدیث کی اگر صحیح ترجمانی دیکھنا ہے تو جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ کر مسلمانوں کو خوریزی سے بچا لیا, خوریزی سے بچا لیا. اللہ سمجھ. خلافت سے دستبردار ہونا آپ کے بہت سے چاہنے والوں کو ناگوار گزرا اور آپ کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بعض لوگوں نے آپ کو کہا عار المسلمین, عار المسلمین کہہ کر لوگ پکارنے لگے. تو آپ نے فرمایا العار خیر من النار, عار نار سے بہتر ہے, عار نار سے بہتر ہے. بہرحال حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عرف والا شان ہے. اس مختصر سے وقت میں ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس مختصر سے اوقات کے اندر ہم کیا کیا چیزیں بیان کریں اور کن کن چیزوں کا ذکر کریں اور کن چیزوں سے ہم جلدی گزر جائیں. مگر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم شان ہے. سبحان اللہ. بڑی ہی عظیم شان ہے. آپ نے احادیث کریمہ سے سماعت کیا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے صاحب کرامت ہیں. سبحان اللہ. کہ دعا فرما دیں تو جہاں کھجور کے درختوں میں کوئی کھجور نہ ہو
وہاں فوراً خجور پیدا ہو جائیں اور دعا فرما دیں تو درد ذہ میں مبتلا عورت کو فوراً شفا مل جائے، اس کے گھر میں بہترین بچہ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کا وقت بالکل قریب ہے۔ اس وقت حضرت امام حسن کی عمر بے اختلاف روایت 7 سال 6 مہینے اور امام حسین کی عمر 6 سال یا تقریباً 7 سال کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد وفات میں اپنے دونوں شہزادوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ ہذان ابنایا فورثہما شیئا، ہذان ابنایا فورثہما شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، انہیں اپنی میراث کریم سے کچھ عطا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما حسن فلہ حیبتی و سروری و اما حسین فلہ جرأتی وجودی، حسن کے لیے تو میں اپنی حیبت اور میں اپنی سرداری عطا کرتا ہوں، اور حسین کے لیے میری جرأت اور میرا کرم اور میری بخشش ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ حسن کے لیے اپنا علم اور حیبت عطا فرمایا، اور حسین کے لیے محبت اور رضا کی نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا آپ دیکھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن سعد نے حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ جس وقت آپ نے خواب بیان کیا تو اہل بیت تو بہت خوش ہوئے، لیکن جب حضرت سعید ابن مسیب نے یہ خواب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی حیات کے چند روز باقی رہ گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز بقید حیات رہے اور پھر زہر دے کر آپ شہید کر دیے گئے، زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، پہلی مرتبہ جب زہر دیا گیا تو آپ نانا شہد میں ملا کر تو آپ نانا جان کے در اقدس پر آئے، آپ کو شفا مل گئی۔ دوسری بار آپ کو زہر دیا گیا، یعنی زہر آلود کھجوریں کھلائی گئیں، ابھی آپ نے 7 کھجوریں ہی کھائی تھی کہ آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہونے لگی اور آپ نے فوراً کھجوروں سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ شدت تکلیف سے رات بھر تڑپتے کراہتے رہے، صبح ہوئی تو پھر اپنے نانا جان کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی تو اس بار بھی اللہ نے اپنے نانا جان کے صدقے اور طفیل میں زہر کے اثر کو ختم کر دیا۔ تیسری مرتبہ رات کے اندھیرے میں ہیرے کی کنی کے ساتھ زہر ملا کر آپ کی سراہی میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت آپ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اٹھے اور اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا، بہن ابھی جد امجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، ان کی خدمت میں ابا جان امی جان بھی حاضر تھی، لہذا پانی لاؤ تاکہ وضو کروں۔ حضرت زینب پانی لینے گئی اور آپ نے اس سراہی میں سے پانی نوش فرما لیا۔ بس پانی پیتے ہی ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، یہ کیسا پانی ہے کہ میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بان سے فرمایا کہ جلدی جاؤ اور بھائی حسن کو بلا لاؤ۔ آپ نے فوراً بھائی کو بلوایا، آپ بھائی کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور بغل گیر ہو کر خوب ملے اور فرمایا، بھائی جان آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی۔ بہت سارے واقعات ہیں مگر سب کو جو ہے ذکر نہیں کر سکتا اس اختصار میں، اس مختصر سے وقت میں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا 49ویں ہجری 5 ربیع الاول کو 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں
مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا، منورہ میں انتقال ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کی وصیت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اجازت ہے، مگر مروان جو حاکم مدینہ تھا وہ مانے ہوا، اور جس پر حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار سنبھال لیے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو اپنے بھائی کی وصیت یاد دلا کر واپس کیا، اور یہ فرزند ارجمن جگر گوش بطول اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے۔ امام عشق محبت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعاروں پر میں اپنی مختصر سی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، شہد خوار نبی، شہد خوار لعاب زبان نبی، چاشنی گیرے اسمت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔